الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام نازا ہے حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے نازا حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے کاروان شوق اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے چمکتا رگے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جانی ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے ابو ذر ہمیں بھی عطا گو ہمیں بھی عطا گو وہ جذبے ابو ذر ہمیں بھی عطا گو وہ روح بلالی ہمیں بھی عطا گو وہ روح بلالی نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے
ماں باپ اس جہاں میں، ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ ماں باپ کا دل جیت لو، ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک قاعدہ ہے، اگر نعمتوں پر شکریہ ادا کریں گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور یوں فرمایا کہ اگر کوئی ناشکری کرے تو پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ آج جس کو بھی دیکھو وہ پریشان، بے چین، ٹینشن میں، پریشانی میں، ڈپریشن میں، زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا کوئی عمل ہے، کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے زندگی گزارنے کا مزہ آئے، زندگی سہل ہو جائے، زندگی آسان ہو جائے۔ فرمایا ہاں، کیا کریں؟ فرمایا کہ نعمتوں پر شکر کریں اور مصیبتوں پر صبر کریں۔ اور ایک قاعدہ ہے کہ شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی۔ اچھا، ہم لوگ چاہتے ہیں، ہم لوگ شکر کرنا بھی چاہتے ہیں، صبر کرنا بھی چاہتے ہیں۔ کوئی عمل ہے جس سے شکر اور صبر کی توفیق ہو جائے؟ سارے انبیاء کا عمل رہا شکر صبر، سارے صحابہ کا، سارے اہل اللہ کا یہ بنیادی عمل رہا ہے شکر اور صبر۔ یہ دو پر ہے جس سے انسان اپنے اللہ کی طرف اڑان اڑتا ہے، اسے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ صبر کے بارے میں تو اللہ نے قرآن کریم میں صاف اعلان کر دیا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس لیے فرمایا کہ صبر کرو۔ اللہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ تو کہا صبر کرنے والوں سے۔ قرآن کریم میں اس کا بھی اعلان فرمایا واللہ یحب الصابرین۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور شکر تو کہا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر زمانے میں شکریہ ادا کرنے والے بندے بہت تھوڑے رہے، بہت تھوڑے۔ اس کو بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ شکر گزار بندے تو فرمایا بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے اللہ والوں کو ایک دعا کا اہتمام کرتے دیکھا،
وہ کیا دعا کہ پیارے اللہ آپ کے جو تھوڑے سے شکر گزار بندے ہیں ان تھوڑوں میں آپ مجھے بھی شامل کر لیجئے، ان تھوڑوں میں آپ مجھے بھی شامل کر لیجئے۔ آپ کو سب اللہ والے خوشحال ملیں گے، سکون میں ملیں گے، اطمینان میں ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعمتیں بڑھ رہی ہے۔ ہم میں سے کسی کے پاس بھی نعمتیں بڑھے گی تو ہم خوش رہیں گے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ نعمتیں کیوں بڑھ رہی ہے، کیسے بڑھ رہی ہے، یہ کیا بزنس کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ بزنس یہ کر رہے ہیں کہ ہر نعمت پر شکریہ ادا کر رہے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا بزنس ہے۔ ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد بڑھوتری ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو آج کی مجلس میں نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ، اور ہم لوگ صبر بھی کرتے رہیں گے۔ فرمایا زندگی تو ایک سفر ہے، چلتے رہو، اتار چڑھاؤ تو آئیں گے، بس گیئر بدلتے رہو۔ بائک پر جا رہے ہیں، 5ویں گیئر پر بائک چل رہی ہے، اسپیڈ بریکر آ جائیں، بمپر آ جائیں، آگے کوئی گاڑی آ جائیں، پہلے گیئر پہ آ جاؤ، تھوڑا ہی چلاؤ، ابھی راستہ کھلے گا، پھر سگنل پہ آ گئے ذرا گاڑی روک دو، تھوڑا صبر کرو، ابھی پھر راستہ کھلے گا۔ ہر وقت خوشی بھی نہیں رہتی، ہر وقت غم بھی نہیں رہتا۔ کوئی کیسا بھی آدمی ہو، ہر وقت خوشی نہیں رہے گی، کیونکہ ہر وقت خوشی رہے تو خطرہ ہے کہ بندہ تکبر میں فرعون سے بھی آگے بڑھ جاوے، اور اگر ہر وقت غم رہے تو بھی خطرہ ہے کہ بندہ اللہ سے نا امید ہو جائے۔ اس لیے یہ کبھی خوشی ہوگی کبھی غم ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح رات دن ہوتے ہیں، دن گیا رات آ گئی، رات گیا دن آ گیا۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، کبھی دن 10 گھنٹے کا رات 14 گھنٹے کی، کبھی رات 10 گھنٹے کی دن 14 گھنٹے کا، تو کبھی خوشی زیادہ کبھی غمی زیادہ، لیکن یہ چلے گا ہر حال میں، چاہے ہم ابدال کیوں نہ بن جائے، یہ نظام چلے گا۔ اللہ امتحان لیں گے، اللہ آزمائیں گے، لیکن اگر بندے کی طلب اور بندے کی نیت سچی ہوتی ہے، اللہ امتحان تو لیتے ہیں لیکن گرنے نہیں دیتے۔ ایسا لگتا ہے نا گر جائے گا، پھر اللہ تھام لیتے ہیں، اللہ اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو نیت بہت بڑی چیز ہے، اس لیے فرمایا کہ ترازو میں جو چیز تلے گی نا اہم، وہ نیت تلے گی۔ نیت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل جو بے برکتی نظر آ رہی ہے، پریشانیاں نظر آ رہی ہے، وہ نیت کے بگاڑ کی وجہ سے آ رہی ہے۔ پہلے کچھ وقت پہلے بڑے بتاتے ہیں کہ رشتہ داروں میں آپس میں محبتیں ہوا کرتی تھی، دل صاف ہوا کرتے تھے، گھر کا ایک شخص کماتا تھا، پورا گھر کھا لیتا تھا، اس کے باوجود پیسے بچ جاتے تھے۔ ایک آدمی کما رہا ہے، 10 لوگ کھا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو کہا نیت درست تھی، دل صاف تھے۔ اور آج تو کہا بھائی بھائی کی نہیں بن رہی، بھائی بہن میں جھگڑا ہے، دل صاف نہیں، نیت صاف نہیں۔ گھر کے سارے لوگ کماتے ہیں پھر بھی گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، اور جو جتنا بڑا مالدار ہے اتنا ہی بڑا فقیر ہے، جو جتنا زیادہ مالدار ہے اتنا ہی زیادہ پریشان حال ہے۔ وہ کیسے؟ جس کے پاس ہزاروں روپے ہیں اس کا قرضہ 100 میں، جس کے پاس لاکھ روپے ہیں اس کا قرضہ ہزاروں میں، جس کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں اس کا قرضہ لاکھوں میں، جو اربوں پتی ہے ان کے قرضے کروڑوں میں۔ بے چینی انہیں گھیر لیتی ہے اور ان کو ٹینشن ہر وقت ستاتا ہے، فقر کا انہیں خوف لگا رہتا ہے۔ جب کوئی بندہ دنیا کے پیچھے پڑتا ہے تو پھر اللہ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ نظر اللہ کی طرف رکھتا ہے، بزنس سے منع نہیں فرمایا کہ آپ بزنس نہ کریں،
نا 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 نا, حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے. یوں فرمایا الکاسب حبیب اللہ, حلال روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے. بلکہ یوں فرمایا سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. کون؟ فرمایا جو اپنی تجارت میں سچ بولتا ہوگا, جھوٹ نہیں بولتا ہوگا, دھوکہ نہیں دیتا ہوگا, عیب بتائے بغیر مال نہ بیچتا ہوگا. میرے عزیزو سورت والو, یہ عاجز آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہے. دنیا کہتی ہے زمانہ فارورڈ ہو گیا ہے, اب 5G کا دور ہے, ذرا چالاک بن کے زندگی گزارو, اب ہوشیار رہو, اب چالاک رہو. اب وہ وقت نہیں ہے کہ بغیر چالاکی کے کام چل جائے گا. نا نا نا, ابھی 6-7 لوگوں کا انتقال ہوا شعبان رمضان میں. میں ان کے گھر والوں سے ملا, میں نے پوچھا ان کا کوئی خاص عمل؟ بولے چالاک نہیں تھے, بھولے تھے, تو اللہ نے بھی بھولے پن کا معاملہ کر لیا, رمضان دے دیا. چل تو بھولا تھا نا میری مخلوق کے ساتھ, چل تیرے ساتھ بھولے پن کا معاملہ کر لیا جا. اور اگر کوئی بہت چالاکی دکھائے گا اور سب کو پکڑے گا تھوڑی تھوڑی بات پر, اور اگر اللہ بھی پکڑنے پر آ گئے تو اینڈ مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہر اللہ والے نرم ہوتے ہیں, نرم بن جاتے ہیں. یار کبھی ہم لوگ اپنے بچوں کے سامنے نہیں بن جاتے, بچے ہمیں بنا نہیں جاتے. بچہ کہتا ہے میں نے اپنے ابو کو بنا لیا. ارے تیرے ابا جو ہے نا وہ بچپنا دیکھ کر آئے, وہ بنے نہیں ہیں, تو نے بنایا نہیں ہے. ان کو سب پتا ہے, وہ خود بن گئے, خاموش ہو گئے. وہ تجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں. بہت لوگوں کا انتقال. ابھی میرا بروڈا کا سفر ہوا 2 ہفتے پہلے, مجھے کہا کہ یہ جو ہے ان کا 27 رمضان کو انتقال ہوا. میں نے کہا کوئی خاص عمل؟ بولے بہت بھولے تھے مولانا, بھولے بہت تھے, نرمی بہت تھی, اللہ نے نرمی کا معاملہ کر لیا. ہمارے یہاں ایک شخص کا انتقال عید کے دن ہوا. ہم عید کی نماز پڑھ کے آئے, پتہ چلا اللہ کو پیارے ہو گئے. او ہو, عید کا دن دیا, جمعہ دیا. اب وہ دینے پر آئے نا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو میں نے ان کے گھر والوں کو پوچھا کہ ابا کا کوئی خاص عمل؟ تو کہا مولانا آج تک میرے ابا نے گھر میں بہو کو ایک لفظ نہیں کہا. ہمیں تو نہیں کہا, بہو کو بھی نہیں کہا, اس کی غیبت بھی نہیں کرتے. او ہو, ابا بہت بھولے تھے, اللہ نے بھولے پن کا معاملہ کر لیا. ایک شخص کا انتقال ہمارے یہاں 6 رمضان کو ہوا, 6-7 رمضان کو. میں ان کے بھائی سے ملا, میں نے کہا یار آپ کے بھائی تو بڑے کما گئے, رمضان لے گئے. تو کہا مولانا وہ بہت بھولے تھے نا. میں کہا اچھا بھولے تھے؟ بولے ہاں بہت نرم تھے, چالاک نہیں تھے. دنیا کبھی کبھار ان کو پاگل بھی کہہ دیتی تھی, یہ تو بہت بھولے, ان کا کام نہیں چلے گا. نہیں, ان کا موت کے وقت چلے گا, ان کی موت اچھی آئے گی, ان کا اینڈ اچھا آئے گا, ان کی آخرت اچھی ہوگی. یہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, ان کی آخرت بڑے پیمانے پر سنورے گی. اس لیے فرمایا 5G زمانے کے مطابق نہ چلو, فارورڈ زندگی کے مطابق نہ چلو. ارے آگے دیکھ کر نہ چلو, 1400 سال پیچھے دیکھ کے چلو. ہماری کامیابی پیچھے دیکھ کے چلنے میں, آگے دیکھ کے چلنے میں نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ان کے طریقے پر چلو جو چاند تک پہنچ گئے. اللہ والے کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, ان کے پیچھے چلو. انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان, انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا سب کے بس کی بات نہیں, سب کے بس کی بات نہیں. ایک بات اور یاد رکھنا, ہر شخص سکون چاہتا ہے, اور سکون حاصل کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے محنت کرتا ہے. پیسہ آ جائے کیا بات ہے, تھوڑا اچھا لگے, سکون لگے. میرا اپنا پرسنل بزنس ہو کیا بات ہے, کہ سکون ملے. میرے پاس شاندار گاڑی ہو کیا بات ہے, تو کہ سکون ملے.
میرا شاندار مکان ہو، کیا بات ہے کا سکون ملے، میرے بچے اچھا پڑھ لکھ لیں، اچھے ویل سیٹ ہو جائیں، کیا بات ہے کا سکون ملے۔ تو ذرا ایک بات یاد رکھیں، ایک شخص کے 500 روپے گم ہو گئے، اس نے بہت تلاش کیا، نہ ملے، پھر وہ اپنے ہال میں آیا، تلاش کیا، لوگ بھی جمع ہو گئے محلے والے، بھئی کیا ہوا، بڑے پریشان لگ رہے ہو؟ کہا وہ اصل میں میرے جو 500 روپے گرے ہوئے ہیں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ اچھا، کافی دیر تلاش کرنے پر وہ 500 روپے پھر نہ ملے، تو وڈیل ایک شخص تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کے 500 روپے یہیں گرے تھے؟ کہا نا وہ تو یہاں نہیں گرے تھے، پھر وہ تو بیڈ روم میں گرے تھے، تو آپ ہم کو 20 منٹ سے ہال میں کیوں تلاش کروا رہے ہو؟ تو کہا یہاں روشنی ہے، لائٹنگ ہے، اندر لائٹ کا انتظام نہیں ہے۔ ارے اللہ اکبر، کیا بات کر دی آپ نے، موبائل کی ٹارچ شروع کی اور بیڈ روم میں گئے اور ایسے ٹارچ لگائی، 1 ہی منٹ میں مل گئے 500 روپے۔ تو بستی والوں نے انہیں بہت کوسا، یہی ہمارا حال ہے، باہر روشنی دکھ رہی ہے تو ہم باہر سکون تلاش کر رہے ہیں، اور دل میں اندھیرا لگ رہا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو ہم دل کے اندر نہیں جا کرے، ہمارے دل کی دنیا کو ہم بدلیں گے، ہمیں سکون ملے گا۔ میرا عزیزو، یہ ایک دل ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دل کسی اور کو نہ دو، یہ دل دنیا والوں کو نہ دو، یہ دنیا فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ مطلبی دنیا ہے، جہاں انسان سب سے پہلے دل لگاتا ہے دھوکہ بھی وہیں سے کھاتا ہے۔ مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری، جگ میں تیرا کوہٹ کاری، تن من کا سب زور لگا کر نام اللہ کا بول۔ ارے اگر دل کا سودا کرنا ہے اپنے اللہ سے کر، اس چھوٹی سی زمین کی اللہ بہت اونچی قیمت لگائے گا، بڑی VIP قیمت لگائے گا، انسان تجھے اللہ کہاں سے کہاں پہنچائے گا۔ خود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو گندا دیکھنا پسند نہیں کرتے، گھر گندا ہو نا 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 نا، فیملی کو ڈانٹیں گے، کیا بات ہے، گھر گندا ہے، بیڈ روم گندا ہے، یہ گندگی کس بات کی ہے؟ آہا ہا ہا، ہم اپنا گھر گندا دیکھنا پسند نہیں کرتے، اللہ، دل اللہ کا گھر ہے، اللہ بھی اپنے گھر کو گندا دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ دیا تھا صاف دل اور مانگا بھی ہے قلب سلیم، فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ صاف اعلان کر دیا، قیامت کے دن تمہارا مال کام نہیں آئے گا، جس مال کی وجہ سے تم نے پوری زندگی لگا دی یہ کام نہیں آئے گا، اور یہ قبر میں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ جس کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہو خود کر جاؤ، اپنے بچوں کے پیچھے امید نہ رکھو۔ عجیب ایک بات لکھی ہے کہ اے ماں باپ، اگر تیرے بچے بڑے ہو جائیں پھر اپنے دشمن باہر تلاش نہ کرنا۔ اگر تمہاری اولاد بڑی ہو جائے پھر اپنے دشمن باہر تلاش نہ کرنا۔ کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ مل کے سگے ماں باپ کی غیبت کرتے ہیں، او ہو، جنہوں نے پوری زندگی لگائی اس کی غیبت، اس کو سمجھاتے نہیں کہ یہ انسان ہے، ان سے غلطیاں ہوگی، اور برتن ساتھ میں ہو تو کھکڑتا ہے، آواز آتی ہے، اور یہ چلے گا زندگی بھر، تو انہیں برداشت کر۔ انہوں نے بچپن میں میری ہزاروں غلطیاں برداشت کی ہے، اور میری بیوی یاد رکھ، اگر تو انہیں برداشت کرے گی کل کو تیری بہو بھی تجھے برداشت کرے گی، اور اگر تو آج ان کی غیبت کرے گی تو پھر تیار رہے، عنقریب اپنے بچوں کی شادی ہوگی اور ہم بھی بڑی خوشی سے بہو لائیں گے اور وہ بھی ہمارے بیٹے کے سامنے ہماری غیبت کرے گی۔ یہاں تو کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج جس عورت کو دیکھو پریشان، جس کو دیکھو پریشان، وجہ کیا؟
رات ہوئی نہیں کہ اپنے امی کے ساتھ سسرال والے کی غیبت کر رہی ہے. اس کی ماں بھی پریشان. 40 سال ہوئے شادی کو. بھئی کیا ہوا؟ کہ وہ اپنی امی کو غیبت کرتی تھی سسرال والے کی. نانی بھی پریشان، ماں بھی پریشان، بیٹی بھی پریشان. بات کیا ہے کہ غیبت سے مسئلے حل نہیں ہوتے. وہ تو شادی کے وقت جو ماں باپ نے مصلی دیا تھا نا، اس کو بچھانے سے مسئلے حل ہوتے. وہ جو قرآن دیا تھا نا، اس کو کھول کر پڑھنے سے مسئلے حل ہوتے. رات 4 بجے مصلی بچھانے سے مسئلے حل ہوتے. ایسے ہاتھ پھیلانے سے، دامن پھیلانے سے، اللہ سے مانگنے سے مسئلے حل ہوتے. آج بندہ 10 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہے، 10 منٹ ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتا ہے میرا دل نہیں لگتا دعا میں. اوہو، جس اللہ کے پاس ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس اللہ سے بات کرنے کو دل نہیں لگتا. اور NRI گراہک آ جائے تو 2 گھنٹے ان سے بات کرنے میں تیرا دل لگتا ہے. تو تیرا تعلق گراہک سے زیادہ ہے یا اپنے رب سے زیادہ ہے؟ تجھے جانا کہاں ہے؟ تو آیا کہاں سے؟ تجھے جانا کہاں ہے؟ کیا تو اپنے اللہ کو نہیں پہچانتا؟ کیا تو اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنہار کو، اپنے شہنشاہ کو، جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو تاجدار مدینہ کا رب ہے، اللہ کی طاقت تو دیکھ، اللہ کی قدرت تو دیکھ. آسمان اسی کا بنایا ہوا ہے، زمین اسی کی بچھائی ہوئی ہے، پہاڑوں کا نظام وہی چلا رہا ہے، سمندروں کا نظام اسی نے چلایا ہے، یہ فضاؤں میں پرندوں کو وہی اڑاتا ہے. 18,000 قسم کی مخلوقات یہ اسی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. آسمان سے پانی وہی برساتا ہے، زمین سے غلے کو وہی اگاتا ہے، انڈے سے بچے کو وہی نکالتا ہے. ساری دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے. ہم اپنے بیوی بچے کو نہیں کھلا رہے. بہت سی عورتیں ان کے شوہر نہیں ہے، بیوہ ہے، انہیں بھی اللہ کھلا رہا ہے. بہت سے بچے ہیں جو یتیم ہیں، اللہ انہیں بھی کھلا رہا ہے. تو کھلانے والے اللہ، پلانے والے اللہ، ساری دنیا کا نظام چلانے والے اللہ. اور اللہ بڑی طاقت والے، بڑی قدرت والے. ہر چیز پر اللہ کا کنٹرول ہے. شیر پر اللہ کا کنٹرول ہے. شیر کیوں جنگل میں اپنا شکار تلاش کرتا ہے، کئی کلومیٹر کا سفر کرتا ہے؟ کتنا آسان ہوتا شہر میں آ جاتا، 1-2 شکار آسانی سے مل جاتے ہیں. لیکن شیر شہر میں کیوں نہیں آتا؟ فرمایا شیر پر میرے اللہ کا کنٹرول ہے. یہ سمندر پانی پورے سورت میں آ جاتا، سورت کو بہا کر لے جاتا، لیکن یہ پانی ایک جگہ سے آگے کیوں نہیں آتا؟ فرمایا کہ سمندر پر بھی میرے اللہ کا کنٹرول ہے، سورج پر میرے اللہ کا کنٹرول ہے. یہ نہ 1 سیکنڈ پہلے نکل سکتا ہے، نہ 1 سیکنڈ بعد میں نکل سکتا ہے. یہ بازاروں پر، ہماری دکانوں پر اور ہم پر اللہ کا کنٹرول ہے. وہ جب چاہے جب بند کروا دیں اور جب چاہے جب کھلوا دیں. بہت سے لوگ کہتے تھے ہم روز کما کے روز کھاتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں چلے جائیں گے تو ہمارا نظام کیسے چلے گا؟ تو اللہ نے انہیں سمجھا دیا، بتا دیا. 3-4 مہینے سارے دکان بند، ساری فیکٹری بند، سارا بزنس بند. اور اس کو ہر سال کے رمضان سے گزشتہ سال رمضان میں سب سے اچھا کھلا کر کے بتایا کہ دیکھ کھلانے والی ذات میری ہے. فیکٹری بنے اب تجھے کون کھلا رہا ہے؟ تیری دکان بنے اب تجھے کون کھلا رہا ہے؟ اور 30 روپے والا تربوز 15 روپے میں کھلا کر کے بتایا. 80 روپے کلو والی انگور 20-30 روپے کلو میں کھلا کر کے بتائی. اور 150 روپے والی کلو چکن 30 روپے کلو میں کھلا کر کے بتائی. اپنی قدرت بتائی اور اپنی طاقت بتائی اور اپنی شہنشاہی بتائی. اور قیامت سے پہلے ایک قیامت کا منظر قائم کر کے بتایا کہ دیکھ میرے بندے، ایک وقت آئے گا ایسا ہی حال ہوگا، ایک سناٹا ہوگا اور اللہ جاہو جلال میں ہوں گے. کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پھر کیا باقی رہے گا کہ صرف اور صرف تیرے رب کا جاہو جلال باقی رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ہر گھر میں ایک حافظ عالم ہونا چاہیے. یہ بھی لاک ڈاؤن نے بتایا. جب مسجدیں بند تھی، گھروں میں نماز ہو رہی تھی،
جن بیچاروں کے بچے حافظ نہیں، عالم نہیں، انہیں بہت اچھی طرح احساس ہوا کہ نہ ہر گھر میں کوئی حافظ ہونا چاہیے، کوئی عالم ہونا چاہیے، کوئی رہبری کرنے والا ہونا چاہیے، کوئی نماز پڑھانے والا ہونا چاہیے۔ ابھی لاک ڈاؤن کے بعد ایک والد صاحب تھے، ان کے بیٹے مدرسے میں گئے پڑھنے کے لیے، تو فجر کی نماز بعد میری ملاقات ہوئی، تھوڑے غمگین نظر آئے۔ آج تک میں سمجھتا تھا کہ بچائی کے اوپر ہی تھوڑا دل پر اس کو بوجھ لگتا ہے پہلے، لیکن اس دن مجھے پتا چلا کہ نہ صرف بچہ نہیں تڑپتا ہے، اس کے ابا بھی تڑپ رہے ہوتے ہیں، اس کی ماں بھی تڑپ رہی ہوتی۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کے اوپر تھوڑے سے غم کے آثار نظر آتے ہیں۔ مولانا میرا بیٹا یہاں رہتا تھا، روز میرے پیر دباتا تھا، میری خدمت کرتا تھا، وہ جب تک تھا نا باہر کے کام میرے ذمہ نہیں ہوتے تھے اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن ہوا، کافی وقت کے بعد وہ مدرسے گیا، تو تھوڑا سا میرا دل دکھ رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ کا بھی دل دکھ رہا ہے؟ مجھے کہا بیٹا پھر تاج کا کیا مطلب ہے؟ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تاج پہنائے گا تو قربانی لگ رہی ہے نا ماں باپ کی بھی، ایسے ہی تھوڑی تاج پہنائے گا، تاج کسی کو ایسے ہی مل جاتا ہے؟ او ہو تاج حافظ قرآن کے والد کو، کہاں ہے وہ جو اپنے بچوں کی اس کی فکر کرے کہ میرے بچے حافظ بنے، میرے بچے عالم بنے، ان کا مستقبل روشن ہو۔ کیا مستقبل روشن ہو؟ ان کا جنازہ اٹھے اور ان کو قبر میں رکھے تو یہ ہمیں دعا دے کہ ابا آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا، مقدر کی روزی تو ہر حال میں ملنے والی تھی، خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، اے انسان تو کیوں پریشان ہے، ہیرے موتی کے چکر میں اڑا جا آسماں میں یا پھر لگا ہوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ مجھے مالدار بہت کم لوگ ملے، چوکیدار لوگ زیادہ ملے، مالدار کم ملے، چوکیدار زیادہ ملے۔ باپ دادا کی زمین ہے، بھئی دادا بولے چوکیداری کر کے چلے گئے، پھر میرے ابا بھی چوکیداری کر کے چلے گئے، اور آپ کیا کرو گے؟ کہ انشاءاللہ میں بھی دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہوں گا، چوکیداری کر کے چلا جاؤں گا۔ ارے اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو غریبوں کی مدد کیجئے، یتیموں کی مدد کیجئے، بیواؤں کا خیال رکھیے، مدرسے والوں کی مدد کیجئے۔ دیکھو اللہ کیسا نوازے گا۔ اپنی آخرت بناؤ، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ اپنے بچوں پر امید نہ رکھو، اپنے بچوں پر امید نہ رکھو، اپنے بچوں پر امید نہ رکھو۔ ابھی ایک والد صاحب نے اپنی موجودگی میں وراثت کو تقسیم کیا، ان کے 4 بیٹے تھے، اللہ نے انہیں بہت نوازا تھا، چاروں بیٹے کے پاس بنگلہ آیا۔ اب مشورہ ہوا امی ابا کہاں رہیں گے؟ ماں باپ کے لیے مشورے ہو رہے ہیں کہ اب امی ابا کہاں رہیں گے؟ تو طے یہ کیا ایک ہفتہ رہیں گے، تو 2 ہفتے تو ہو گئے، پھر ان کو تیسرے بنگلے میں جانا تھا، غلطی سے عمر بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، 4تھے بنگلے میں چلے گئے، غلطی سے، ان کی باری ابھی نہیں تھی۔ تو پوتا آیا اور اس نے کہا امی امی امی، بولے جی بیٹا دادا ہے دادا ہے۔ کہا بیٹا دروازہ نہ کھول، دادا کو کہہ دے اس بار ہماری باری نہیں ہے۔ وہ بڑے میاں تو جو روئے، جو تڑپے، اور دھڑ دھڑ آنسو بہنے لگے، اور دل رو گیا ان کا کہ ان کے پیچھے پوری زندگی لگا دی۔ ہاں یہ مطلب ہی دنیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کے کس کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کو راضی کرو، سب راضی ہو جائیں گے۔ اللہ ملے گا تو سب ملے گا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں۔ یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی۔ چیزوں پر ہاتھ نہ رکھو، اپنے اللہ پر ہاتھ رکھو، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے سنا کرو، دوستی اللہ سے کرو، دل کی تار اللہ سے جوڑو، ہمت کر کے گناہوں سے بچو، نمازوں کا اہتمام کرو، کوالٹی والی نماز پڑھو، پابندی کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، پابندی کے ساتھ ناشتہ کھانا، رات کا کھانا، دکان پر آنا، بزنس پر آنا، اور قرآن کا جب وقت ملے گا تب پڑھوں گا۔ میرے عزیز ہفتے میں 2 ہی دن وقت ملے گا، 5 دن وقت نہیں ملے گا۔ ہر چیز کا تیرا وقت طے ہے، تیرا سونے کا وقت ہے، تیرا کھانے کا وقت طے، تیرے بزنس کا وقت طے، کیا تیرے پاس اللہ کے قرآن کا وقت طے نہیں ہے؟ وقت طے کرو کہ ظہر کے بعد روزانہ میں 1 پارہ پڑھوں گا۔ اب ظہر کے بعد ہر حال میں بیٹھ جاؤ، اور کبھی کوئی بڑا کام آ جائے اپنے دل سے پوچھو کیا یہ کام قرآن سے بڑا ہے؟
اگر دل کہے بڑا ہے پھر کر لو، اور دل کہے نا 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 کہ اللہ کا قرآن ہی بڑا ہے اور یہی کام سب سے بڑا ہے، پھر اللہ کا قرآن پڑھو۔ یاد رکھنا اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہے۔ اور میرے عزیزو اللہ کی بادشاہت ہے، اپنے اللہ کو پہچانو۔ ایک چھوٹے سے وائرس سے اللہ نے پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلا کر کے بتایا کہ بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ ارے کہاں ہے تمہاری ٹیکنالوجی، کہاں ہے وہ تمہاری مشینری، اور وہ کہاں ہے جرمن کی پڑھائی، اور وہ کہاں ہے تمہارے ایکس رے؟ ارے اس کا علاج کیا ہے؟ یوں فرمایا کہ عذاب نظر بھی نہیں آتا اور عذاب کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا، اس کا علاج رجوع اللہ ہے، اور اس کا علاج انابت اللہ ہے۔ اور لاک ڈاؤن میں پوری دنیا والوں کو رزق پہنچا کر کے بتایا کہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک منٹ کی ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی ہے، انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے مجمع کو لے کر جنگل میں گئے، ہاتھ پھیلائے، اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے اور اس نے ہمیں ناراض کر دیا ہے، جب تک وہ اس مجمع سے نکلے گا نہیں میں آسمان سے پانی برساؤں گا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو جلال تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے اس مجمع میں کوئی گنہگار ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اگر ایسا کوئی ہو اللہ کے واسطے نکل جائے، اللہ کے واسطے نکل جائے، اس کی وجہ سے انسان تو انسان، جانور بھی پریشان حال ہے۔ بہت دیر ہو گئی، کافی دیر ہوئی، کچھ وقت گزرا، کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عجیب منظر دیکھا، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور چھم چھم بارش وہ برسنا شروع ہوئی اور لوگ اپنے مکان کی طرف، اپنے کام کی طرف جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں سے کوئی نکلے گا پھر آپ آسمان سے پانی برسائیں گے، یہ تو کوئی گنہگار جو تھا 40 سال سے جو گناہ کر رہا تھا وہ نکلا بھی نہیں اور آپ نے آسمان سے پانی برسا دیا۔ اللہ جی سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے روکا تھا نا بارش اسی کی وجہ سے برسا دیا۔ اللہ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے برسا دی۔ اللہ مجھے بتا دیجئے وہ کون ہے؟ اوہو کیسا قریب ہے میرا اور آپ کا اللہ۔ کہنے لگے کہ موسیٰ جب وہ 40 سال سے گناہ کرتا رہا، جب تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو وہ توبہ کر کے میرا ہو چکا ہے، اب کسی کو بتا دوں گا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے امتی کے ذات یہ معاملہ ہے، تو یہ تو پیارے نبی کی لاڈلی امت ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توبہ کرنے کی، مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ کچھ باتیں تھی جو رہ گئی ہے، انشاءاللہ آج رات کی مجلس کالی پور امبا والی میں ہے، عشاء کے بعد آپ حضرات وہاں آنے کی کوشش کریں، وہاں کریں گے انشاءاللہ۔